قوال کہتا ہے مشکلیں کیوں نہ آسان ہو میری، مشکلیں کیوں نہ ہو میری آسان، کیونکہ یہ مشکل کشا کی چادر ہے، سب ادب سے اسے لے کر چلو، سب ادب سے چلو اسے لے کر، یہ میرے خواجہ پیا کی چادر ہے۔ مشکلیں کیوں نہ ہو میری آسان، 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 ان کے مشکل کشا کی چادر ہے، ان کے مشکل کشا کی چادر ہے، ان کے مشکل کشا کی چادر ہے، ان کے مشکل کشا کی چادر ہے۔ چادر چڑھانے والے تیری مشکل کشائی کیوں نہ ہو، تیری مشکلیں کیوں نہ ٹلیں، اس لیے کہ جس کے اوپر تو چادر چڑھانے جا رہا ہے وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے۔ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ جھک کر چلو کہ تم جس کے پاس جا رہے ہو وہ خواجہ پیا ہے اور وہ ساری مشکلیں ٹال دیتا ہے۔ یہاں ماجرا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے قبر پہ چادر چڑھائی اور بدعت کا ارتکاب کیا، معاملہ اس سے 2 قدم آگے بڑھ کے وادی شرک میں داخل ہو چکا ہے کہ جو چادر چڑھا رہا ہے پیر کی قبر پہ، یا دیا جلا رہا ہے پیر کی قبر پہ، یا پنکھا لگا رہا ہے پیر کی قبر پہ، وہ اس نیت سے یہ عمل کر رہا ہے پیر راضی ہو جائے، بابا راضی ہو جائے۔ جب وہ راضی ہو جائے گا ساری مشکلیں ٹل جائیں گی۔ اور مشکلیں ٹالنے والا کون ہے؟ اللہ مشکل کشا ہے۔ باقی سب مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، باقی سب پہ مشکلیں آتی ہیں، باقی سب مشکل کشائی کے لیے حیران اور پریشان ہوتے ہیں۔ مشکل کشا وہ ہوا کرتا ہے جس پہ کبھی مشکل نہ آئے، وہ مشکل کشا ہے جو لوگوں پہ آنے والی مشکلوں کو تو ٹالے لیکن اس کے سامنے کوئی امر مشکل نہ ہو۔ اور ایسی ہستی کائنات میں صرف میرے رب کی ہستی ہے۔ تو یہ پیروں کی قبروں پہ چادر چڑھانے والے، چادر کا چڑھانا بدعتی عمل ہے، لیکن اس کے پیچھے جو عقائد اب پنپ رہے ہیں وہ شرک اکبر ہیں، وہ ملت سے خارج کر دینے والے جرم ہیں۔ آئیے اسی خواجہ جی کی قبر پہ چڑھنے والی چادر کے ایک قوال کے جملے آپ کو سناؤں۔ وہ کہتا ہے در در پہ بھٹکنے والے خواجہ کے در پہ آ جا، در در پہ بھٹکنے والے خواجہ کے در پہ آ جا۔ اور قرآن ہمیں درس دیتا ہے در در پہ بھٹکنے والے رب کے در پہ آ جا۔ وہ کون ہے؟ اگر اللہ اس رات کو لمبا کر دے وہ دن کو لے آئے۔ وہ کون ہے؟ اللہ اس دن کو لمبا کر دے وہ رات کو لے آئے۔ اللہ اس پانی کو کڑوا کر دے، کون ہے اسے میٹھا کرنے والا؟ اللہ تمہارے اناج کو بھوسا بنا دے، کون ہے اس کو اناج بنانے والا؟ ارے اللہ آسمان سے بارشوں کو روک لے، زمین کے پانی کو خشک کر دے، تم زندہ رہ سکو گے؟ کوئی ہے اللہ کے علاوہ؟ اللہ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، باقی سب گداگر ہیں۔ ایک وہ داتا ہے، وہ مشکل کشا ہے جس کے در پہ انبیاء بھی مانگتے رہے، اولیاء بھی مانگتے رہے۔ یہ چادر کے نام پہ کفر پھیلا رہا ہے، یہ بابے کی چادر کے پیچھے شرک کا درس دے رہا ہے۔ در در پہ بھٹکنے والے خواجہ کے در پہ آ جا، سنتے ہیں سب کی فریاد یہ ہند کے راجا۔ در در بھٹکنے والے در خواجہ پہ آ جا، سنتے ہیں سب کی بات یہاں ہند کے راجا۔ چادر ہے نور والے کی یہ قبلہ و کعبہ، یاسین کے گھیرے میں لکھے نام صحابہ۔ یہ ہند کے راجا ہیں، سب کی فریاد سنتے ہیں۔ عقل کے اندھو، جب گجرات میں مسلمانوں کا خون بہ رہا تھا، ہند کے راجا تمہاری اماں کا ختم پڑھنے گئے ہوئے تھے، اس وقت کیوں نہیں سنا انہوں نے؟ کشمیر کے مسلمان روتے ہیں، پیٹتے ہیں، یہ ہند کے راجا کیوں نہیں سنتے؟ یہ کہاں کی کہانی ہے؟ عقل تمہاری اللہ نے اتنی قیمتی عقل تمہیں جو دی تھی وہ کہاں گئی؟ سب کی سنتا ہے میرا عرش والا داتا۔
وہ نبیوں کی بھی سنتا ہے، وہ ولیوں کی بھی سنتا ہے، وہ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے، وہ جانوروں کی بھی سنتا ہے، وہ پرندوں کی بھی سنتا ہے۔ ارے پرندے جب رات کو گھر آتے ہیں گھونسلوں میں، ان کے ساتھ پانڈا مارکیٹ کے شاپر ہوتے ہیں، انہوں نے گھونسلے کے اندر فریج رکھے ہوئے ہیں، ہفتے ہفتے کا راشن لا کر ڈال دیتے ہیں، ان کی چونچ خالی ہوتی ہے، پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ صبح جب وہ پرندے دوبارہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، وہ کون ہے جو ان کے خالی پوٹوں کو بھر کے لوٹاتا ہے؟ کوئی ہے رب کے علاوہ؟ یہ جھوٹی کہانی، یہ جھوٹے قصے، یہ شرک کا پیغام، یہ شرک کی دعوت کہ خواجہ کے در پہ آ جاؤ وہ سب کی سنتا ہے، جو مٹی کے نیچے دفن ہو گیا، اللہ اسے کچھ سنا دے تو سنا دے، وہ کسی کی سن نہیں سکتا، وہ کسی کی نہیں سنتا۔ اللہ جب اس کی حسرت میں اضافہ کرنے کے لیے سنانا چاہتا ہے، اس کے اوقات حدیث میں بیان ہوئے ہیں، مردے کو دفن کر کے لوٹتے ہو، اللہ اس کی حسرت میں مزید اضافہ کرتا ہے، قدموں کی چھاپ سناتا ہے، اس کی حکمتوں کو مالک جانتا ہے۔ بظاہر یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ تیرے ساتھ والے تجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو تنہا ہے، اگر رب سے دوستی رہی تو آج رب کی رحمت تیرے ساتھ رہے گی۔ کوثر کا جام سب کو پلاتے ہیں خواجہ۔ رات ہی ہمیں کسی صاحب نے فون کر کے بڑی گالیاں دی، اس بیچارے نے جتنی دے سکتا تھا اتنی دی، ماں کی، بہن کی، باپ کی، کچھ نہیں چھوڑا، جو اس کے منہ سے گندی گالی نکل سکتی تھی۔ میں نے کہا بھائی قصور کیا ہے، کیوں گالیاں دے رہا ہے؟ کہا گستاخ رسول ہو تم۔ میں نے کہا کوئی مسلمان گستاخ رسول نہیں ہو سکتا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن اچھا تم بتاؤ تم کون ہو؟ کہا میں محب رسول ہوں، رسول کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہوں۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی یہودی کی گالی کا جواب گالی میں نہیں دیا، تو کیسا محب رسول ہے کہ تیری زبان سے سوائے گندی گالیوں کے کچھ نہیں نکل رہا؟ اگر ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے، وہ علم غیب کے مالک نہیں تھے، وہ مختار کل نہیں تھے، وہ فوت ہو کے قبر میں دفن ہو گئے، دنیا کی زندگی ان کی ختم ہو گئی، ان کی قبر جنت کا باغ ہے، دنیا کی ساری قبروں میں افضل ترین قبر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن آپ کو دنیا کے حالات کا علم نہیں ہے، دنیا والوں کو آپ کی جنت کی کیفیت کا علم نہیں ہے، وہ رب کے مہمان ہیں، وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں۔ یہ بڑے گستاخ ہیں، یہ بڑے بے ایمان ہیں، یہ کہتے ہیں نبی فوت ہو گئے۔ اب دیکھو تمہارے خواجہ کا قوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق کو چھین کر خواجہ کو دے رہا ہے، کوثر کا جام سب کو پلاتے ہیں خواجہ۔ اور حدیث کیا بتاتی ہے؟ کوثر کا جام کون پلائے گا؟ خواجہ صاحب پلائیں گے۔ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پہ ڈاکہ مار کے اپنے پیروں کو وہ حق دو، تم پھر بھی محب رسول۔ اور ہم یہ کہیں کہ لوگوں، کائنات میں صرف ایک جماعت ہے اہل الحدیث کی، اہل السنہ والجماعہ کی، جو نہ رب کی ربوبیت میں، الوہیت میں کسی کی شراکت کو برداشت کرتی ہے، نہ محمد کی رسالت میں کسی کی ساچی ہونے کو برداشت کرتی ہے۔ اس جرم پہ تم ہمیں گستاخ کہتے ہو اور اپنے بابوں کے بارے میں عقیدہ بنایا ہے کہ حوض کوثر کا جام یہ پلائیں گے۔ اللہ کی قسم جھوٹ بولتے ہو، حوض کوثر کا پانی کون پلائے گا؟ آؤ ہم سے سنو، جن کی آنکھوں میں محمد کریم کے پیارے مکھڑے کے آنے کے بعد کسی کا مکھڑا سجتا ہی نہیں۔